بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: سنت کے مطابق شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال، اس کے حسب نسب، اس کے حسن و جمال اور اس کے دین کی بنیاد پر۔ بس تم دیندار کو ترجیح دو تو کامیاب رہو گے۔ صحیح بخاری۔ سنت کے مطابق پہلی شادی کس لڑکی سے کرنی چاہیے؟ جواب: کوئی بھی ہو مگر لڑکی دیندار ہو اور شریعت کی پابند ہو۔ سوال: شادی کرنے کے لیے بہترین عمر اسلام کے مطابق کون سی ہے؟ اسلام کے مطابق شادی کی عمر بالغ ہونے سے شروع ہو جاتی ہے اور ملکی قوانین کے مطابق شادی کی عمر 18 سال کی ہوتی ہے۔ سوال: کیا بغیر موسیقی کے گانا گانا جائز ہے؟ جواب: بغیر موسیقی کے بھی گانا گانا جائز نہیں۔ سوال: کیا نکاح سے پہلے منگیتر کے ساتھ بات چیت یا ملاقات کرنا جائز ہے؟ جواب: ایسا کرنا ناجائز ہے۔ سوال: جبری نکاح کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جواب: ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور شکایت کی کہ اس کے والد نے اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھے یا وہ چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے۔ سوال: کیا لڑکی یا لڑکا جس سے محبت کرتے ہیں اس سے شادی کریں یا والدین کی مرضی سے شادی کرنا اسلام میں ہے؟ جواب: احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں پسند کی شادی کی اجازت ہے، بشرطے کہ یہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال: لڑکا یا لڑکی نکاح کر لیں لیکن والدین راضی نہ ہوں تو کیا یہ شادی جائز ہے؟ جواب: شرعاً ان کا نکاح جائز ہے، چاہے والدین راضی ہوں یا نہ ہوں، تاہم والدین کی رضا اور مشورہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سوال: استعمال شدہ کپڑے غریبوں کو دینا کیا جائز ہے؟ جواب: ایسا کرنا جائز ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ کیا حلال جانور کے مغز، کپورے، گردے کھانا جائز ہے؟ جواب: حلال جانور کے یہ تمام اجزاء کھانا جائز ہے۔ سوال: پرانے قرآن پاک یا مقدس اوراق جلانا کیا جائز ہے؟ جواب: پرانے قرآن پاک یا مقدس اوراق جلانا جائز ہے، بشرطے کہ توہین سے بچانے کے لیے جلائے جائیں، جبکہ توہین کے لیے جلائے جائیں تو یہ ناجائز ہے۔ کیا اسموک کا آنا قیامت کی نشانی ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلامی عقیدے کے مطابق اسموک دھواں قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، اور یہ نشانی حدیثوں میں آئی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک شدید دھواں زمین کو چھا لے گا جو لوگوں کو تکلیف دے گا۔ یہ واقعہ سورۃ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم دیکھو گے کہ لوگ اس دھوئیں میں غرق ہوں گے۔ یہ دھواں اس وقت آ جائے گا جب دنیا بھر میں عذاب کی شدت بڑھے گی اور یہ لوگوں کے لیے عذاب اور تکلیف کا سبب بنے گی۔ مختلف اسلامی مکاتب فکر میں اس بارے میں مختلف تفسیریں پائی جاتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ قیامت کی علامت میں شمار کیا جاتا ہے۔ سوال: قیامت سے پہلے قبر میں عذاب کیوں ہوتا ہے؟ جواب: قبر میں عذاب یا سکون اللہ کی مرضی اور بندے کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ایک آزمائش ہے جو انسان کو آخرت کے حساب کتاب کے لیے تیار کرتی ہے، اور اس میں انسان کی روح کی پاکیزگی کا بھی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیتے ہوئے کیا معجزہ پیش آیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیتے ہوئے ایک معجزہ پیش آیا جو بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مبارک کو غسل دیا جا رہا تھا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا جسم مبارک غسل دیا جا رہا تھا تو ہر بار جب آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا جاتا تو آپ کے جسم خوشبو سے معطر ہو جاتا، جیسا کہ آپ کی زندگی کے دوران ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہو۔ یہ معجزہ اس بات کا غماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور روحانی صفائی
بہت اعلیٰ درجے پر تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی روح اور جسم کی پاکیزگی کی علامت تھی۔ اسی دوران ایک اور معجزہ بھی پیش آیا، جس کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی حالت ایسی تھی کہ آپ کا جسم نہایت نرم اور لچکدار محسوس ہو رہا تھا اور آپ کے جسم پر کوئی تغیر یا سختی نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ کی طرف سے آپ کی پاکیزگی اور شان رسالت کا مظہر تھا۔ یہ معجزات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور مقام اللہ کے نزدیک نہایت عظیم تھے، اور ان کی وفات کے بعد بھی آپ کا جسم اور روح اللہ کی تقدیس سے ماورا تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔